أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله. اللہ جل شانہ ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ہمارا دیا ہوا رزق مطلب ہم نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں وہی پاکیزہ رزق ہے، اور ہم نے تمہیں جتنا دیا ہے تھوڑا یا زیادہ وہی پاکیزہ رزق ہے۔ حلال کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اگر تم واقعی دل سے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہو، زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس اللہ کی عبادت میں، بندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے تو پھر حلال کھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ ایک شکر تو یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد، ہر پینے کے بعد الحمدللہ کہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ مسنون دعائیں بھی ہیں، ان کا اہتمام کرو، زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک شکر عملی شکر ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، مطلب جس اللہ جل شانہ کا رزق کھاتے ہو اس اللہ کا رزق کھا کر اس کی عبادت کرو۔ ایک جانور بھی 2-4 دن کوئی شخص اسے پانی ڈالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، تو جیسے ہی وہ سامنے آ جائے دم ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ شخص مجھے چارہ ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، لہذا اب اگر یہ دودھ ہوتا ہے تو اسے اجازت ہے، وہ پرسکون ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مالک ہے اور کوئی اجنبی شخص اس کے قریب تو جائے۔ ایک شکر یہ ہے صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ مثال سے سمجھ لیں، ہمیں کوئی شخص بڑی محبت سے پانی پلا دے، دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑا دے، تو اب اس کا صرف زبانی شکریہ نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں شکریہ اور پھر گلاس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، یا گلاس کو اٹھا کر پھینک دیں اور کہیں کہ زبان سے تو ہم نے شکر کر لیا۔ نہیں، جس کام کے لیے مطلب پینے کے لیے اس نے پانی دیا اسے پیا جائے، اور پینے کے لیے دودھ دیا اسے پیا جائے۔ زبان سے شکریہ کہہ کر دودھ کو سائڈ پر پھینک دینا اور پانی کو ایک طرف پھینک دینا، یہ تو شکر نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو رزق دیا، تھوڑا یا بہت، جو چیزیں حلال فرمائی وہی پاکیزہ رزق ہے، کھاؤ اور اس رب کا شکر ادا کرو، زبان سے بھی الحمدللہ کہو، عمل سے بھی رزق کھا کر اس کی عبادت میں لگ جاؤ، اور پھر اللہ نے جو نعمت دی اسے صحیح مصرف میں استعمال کرو، مطلب حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور پھر حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حلال جگہ پر لگاؤ۔ تینوں چیزیں ضروری ہیں، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال جگہ پر لگانے کے
بڑے فوائد ہیں. من جملہ فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ حلال کماتا، حلال کھاتا، حلال جگہ لگاتا ہے تو اللہ اس کا دل اپنی طرف لگا لیتے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، حلال رزق کھانے کمانے والے کو اللہ کی عبادت اپنی طرف کھینچتی ہے، سجدہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر عبادت، بندگی، تلاوت، نیکی، اعمال کی طرف. اور اگر خدا نہ خواستہ جسم پر حرام پہنا ہو یا حرام کھانا پینا ہو یا حرام کمانا ہو، حرام لگانا ہو، تو پھر عبادت میں دل نہیں لگتا. اللہ سجدے کی، عبادت کی توفیق چھین لے. رزق حلال کھانے کمانے لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. رزق حلال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب اس کی ضرورت آئے گی اللہ پوری کرے گی، دعائیں قبول ہوں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ حلال کھانا نہیں، حلال کمانا نہیں، حلال پہننا نہیں، حلال جگہ پہ مال لگانا نہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوں. حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے شخص ایسے ہیں کہ بہت مجبوری کے اندر ہیں، سفر کے اندر ہیں، کسی ضرورت اور مشکل کے اندر ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے یا رب یا رب یا رب، مطلب اللہ کو پکار رہے اپنی ضرورتوں مشکلوں کے لیے، لیکن اللہ ان کی نہیں سنتے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کی نہیں سنتے، اس لیے کہ جب جسم پر حرام پہنا ہو اور جسم میں جانے والی خوراک حرام سے ہو تو پھر اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے؟ جب یہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اور ایسی حالت میں اللہ کے حضور آ کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو پسند ہی نہیں، اللہ اس کی کہاں سنے؟ یہ تو پھر چڑھانے والی بات ہوئی. اب ہمارے سامنے کوئی بھی مانگنے والا یا ہماری اولاد میں سے، چھوٹوں میں سے کوئی ایسی حالت میں آ جائے کہ جو ہمیں پسند ہی نہیں اور اوپر سے پھر مانگتا پھرے. مثلا اولاد میں سے کوئی والدین کے سامنے کوئی نشہ کرتے ہوئے آ جائے اور پھر کہے جی مجھے اتنے پیسے بھی چاہیے، تو کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ جب اللہ کے سامنے حرام کھا کر یا حرام پہن کر یا حرام جگہ لگا کر پہنچے اور اب اپنی ڈیمانڈیں کرتا پھرے، ضرورتیں پیش کرتا پھرے، تو کہاں سنے؟ اس لیے رزق حلال اللہ سے مانگا جائے، رزق حلال کمایا جائے، رزق حلال کھایا جائے اور حلال جگہ پر مال لگایا جائے. اللہ سمجھ لے، عمل کی توفیق دے.